الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں پچھلی امتوں پر ہم روزے فرض کیا کرتے تھے، اسی طرح تم پر بھی ہم روزہ فرض کر رہے ہیں، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عربی زبان میں صوم کے جو معنی آتے ہیں لٹریری طور پر، وہ آتے ہیں رک جانا، روک لینا۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ لمبی پرمشقت جنگوں کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کے مقصد سے وہ لوگ کئی دن تک اپنے گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ بھوکے اور پیاسے رکھنے کی مدت بڑھاتے چلے جاتے تھے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران ایسا ہو سکتا تھا کہ کئی دن تک گھوڑوں کو چارہ کھلانے پانی پلانے کی نوبت ہی نہ آئے، تو گھوڑے اس کے لیے تیار رہیں، اس کے عادی رہیں۔ ایسے گھوڑوں کو عرب لوگ فرس صائمۃ کہتے تھے، یعنی وہ گھوڑا جو کھانے پینے سے روک دیا گیا کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اسلام کا عربیت سے جو تعلق ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی حکم کی حقیقت، اس کی حکمت، اس کی اصل اسپرٹ کو سمجھنا ہو تو اس لفظ کے جو لغوی معنی ہیں اس پر غور کرنے سے اس حکم کی شرعی جو غرض و غایت ہے، جو حکمت اور مقصد ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے صلاۃ، جیسے زکوٰۃ۔ صلاۃ اصل میں دعا کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اور نماز کی جو اصل روح اور غرض و غایت اور حقیقت ہے وہ دعا ہے۔ زکوٰۃ کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہے پاکی، دل کی بھی پاکی اور مال کی بھی پاکی۔ اسی طرح صوم، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے
ان تمام کاموں سے اپنے کو روکے رکھنا زیادہ ضروری ہے جو کام انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتے، انسان کی انسانیت کو نقصان پہنچاتے۔ بہت صحیح لفظ یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کو نقصان پہنچاتے۔ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، انسان اس روح کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے، جو نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ کسی اور کو نظر آتی ہے۔ روح بگڑتی ہے تو انسان بگڑتا ہے، روح سنورتی ہے تو انسان خوشنما بنتا ہے، اچھا انسان، پسند کیا جانے والا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ روح جو ہے یعنی انسان ان تمام کاموں سے بچا رہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا نفس رکھا گیا ہے جو ان کاموں کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ یہ نفس نہ رکھا گیا ہوتا تو انسان فرشتوں سے افضل نہ ہو پاتا۔ فرشتوں کے اندر کوئی نفس نہیں ہے، وہ نیکیاں انسانوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن درجہ انسانوں کا فرشتوں سے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن برائیوں سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ برائیوں کا کوئی جذبہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ افضلیت جو ہوتی ہے وہ نیکیوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی، افضلیت جو ہوتی ہے، اشرفیت جو ہوتی ہے، کوئی کسی سے آگے جو بڑھ جاتا ہے مقام کے اعتبار سے، وہ دراصل نیکیوں کی کثرت کی بنیاد پر نہیں بڑھ سکتا، وہ اس بنیاد پر بڑھ سکتا ہے کہ برائیوں سے اپنے کو روکنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک صلاحیت چاہیے ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ اپنے کو روک لینا، ان تمام چیزوں سے جو ہماری انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ذوق بہت زیادہ بگڑا ہوا نہ ہو تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میری انسانیت کو، میری روحانیت کو کن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور وہ یہ بھی خود سمجھ سکتا ہے کہ میری انسانیت کو اور میری روحانیت کو کن چیزوں سے تقویت پہنچتی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں غور کر کے سمجھ سکتے کہ اچھی اچھی باتیں کرنے، اللہ کا تذکرہ کرنے سے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرنے سے ہماری روحانیت اور انسانیت کو روشنی اور طاقت ملتی ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہم اس کا تجربہ نہیں کرتے؟ خانہ کعبہ کے دیدار سے روحانیت کو تقویت پہنچتی ہے، کیا اس میں کوئی کسی کو ادنا سا بھی شک ہو سکتا ہے؟ ایک بالکل ہی غافل بندہ بھی جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہوں، وہ بھی جب حاضر ہو جاتا ہے بیت اللہ کے سامنے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ سنا ہے ایک کرکٹ کھلاڑی جو ایمان لایا اور وہ جب پہلی بار، وہ اور شاید اس کی اہلیہ بھی، جب وہ پہلی بار حج یا عمرے کے لیے گئے اور جب پہلی نظر پڑی بیت اللہ پر تو چیخیں نکل گئیں۔ کیا ہم اور آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ کسی کی، اپنے کسی ضرورت مند بھائی بہن کی خاموشی سے مدد کر دینے سے
اندر کی انسانیت کو عجیب سکون ملتا ہے۔ انسان تو انسان، اگر ہم کبوتر کو دانہ ڈال دیتے ہیں، اگر ہم کسی بلی کو، کسی بکرے کو اگر ہم کچھ کھلا دیتے ہیں تو اس سے بھی ہم کو اندر سے ایک فرحت ملتی ہے۔ یہ فرحت جو ملتی ہے نا، یہ اصلی انسان کو ملتی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہم بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی سامنے کوئی بیچاری اللہ کی بندی، کوئی نامحرم، کوئی لڑکی، کوئی عورت گزر رہی ہوتی ہے اور ہم ایک دم سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اس کو دیکھنے سے، صرف اسی عمل سے۔ کیا آپ کو اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی؟ ہر شخص یہ تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت غیبی پراسرار قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھ لینے سے دل کو ایک الجھن سی آپ کو محسوس ہوتی ہوگی، اور نگاہیں جھکا لینے اور ہٹا لینے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو بر وقت روک لینا ہے اپنے آپ کو، بر وقت، بعد میں افسوس کرنا، یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ بعد میں معافی مانگنا یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن جس وقت وہ غلط بات کرنے یا غلط چیز دیکھنے یا کوئی غلط کام کر ڈالنے کا ماحول بن جائے، امکان پیدا ہو جائے، اور بندہ یا بندی اپنے آپ کو اس سے روک لے، یہ جو روک لینے کی بات ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہی کھربوں ڈالر بھی ایک تقوی کی قیمت کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتی۔ یہ کیسی قیمتی شے ہے۔ ہمارے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں فریق اپنے کو روک نہیں پاتے۔ اگر ایک فریق بھی اپنے کو روک لے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کا ساتھ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پیار محبت بھری زندگی ان میاں بیوی کی گزرتی ہے جن میں اپنے آپ کو روک لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ روک لینے کی صلاحیت ہی تو ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں، کسی کو غصہ آ جاتا ہے، کسی کو شکایت ہو جاتی، کسی کو رنجش ہو جاتی۔ اب یہاں اگر کسی کے اندر اپنے کو روک لینے کی صلاحیت پیدا ہو تو وہ جھگڑا وہیں پر ختم ہو جائے گا، بہت جلدی خوشگوار ماحول واپس آ جائے گا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تقویٰ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آخرت میں ضروری ہے۔ اللہ کے لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ تقویٰ صرف آخرت میں کام آئے گا۔ قدم قدم پر تقوی کی ضرورت ہے، قدم قدم پر۔ زندگی بہت سے نشیب و فراز سے ہر ایک کی گزرتی ہے۔ آپ اگر ترقی کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے والے نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو جو قرآن میں دعا سکھائی، وہ یہ نہیں سکھائی کہ تم یہ مانگو مجھ سے کہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ مجھ سے یہ مانگا کرو کہ جب بھی کوئی حسد کرنے والا مجھ سے حسد کرے تو اس کا نقصان مجھ کو نہ پہنچے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم کو کوئی نعمت ملے اور کوئی حسد کرنے والا اس کی وجہ سے نہ پیدا ہو۔ اب اگر
انسان کے دل میں اس کے نفس کی شرارت کی وجہ سے کوئی ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حسد جس کے کہتے ہیں، تب روک لینے والا انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے یہ میرے رب کی تقسیم ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ یہ میرے رب نے فلاں کو عطا کرنا مناسب سمجھا، اس کو مبارک ہو، رب اس کو اور دے دیجئے، اور رب مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ اس جذبے سے معاشرے میں، خاندان میں، گھر میں، امت میں پھوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ تو جتنی خرابیاں، جتنے جرائم، جتنے کرائمز، جتنے گناہ، جتنے نامناسب الفاظ اور اعمال، یہ سب جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ جب کہ ہم اپنے کو روک سکتے ہیں، روکنے کی صلاحیت ہمارے اندر خوب موجود ہے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور ہمیں دن میں 50 بار پانی پینے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کو پانی پینے سے روکے رکھتے ہیں۔ اور یہ اتنا کامن اور آسان ہے کہ صرف اللہ والے ہی اپنے کو روک پاتے ہوں، ہم لوگ نہیں روک پاتے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب کا تجربہ ہے کہ کھانے پینے سے اپنے کو روک لینے میں ہم کامیاب رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ روک لینے کی صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر ان بلٹ رکھی ہے، اندر ہے ہمارے اندر یہ صلاحیت، یہ پوٹینشل، یہ ملکہ ہے ہمارے اندر۔ اتنی آسانی سے حاصل ہو جانے والی نعمت سے اور حلال اور جائز نعمت سے اپنے کو ہم روک سکتے ہیں، تو کیوں نہیں روک سکتے ہم ان تمام اور کاموں سے جن سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے؟ غیبت سے، بدگمانی سے، جھگڑے سے، بد نظری سے، غصے سے، ظلم سے، بہتان تراشی سے، اپنے بڑوں کا کہنا نہ ماننے سے، کسی کا دل دکھانے سے کیوں نہیں روک سکتے؟ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ روزے کا عمل دے کر اس روک لینے کی صلاحیت کو اپنے اندر تازہ کر لینے اور مضبوط کر لینے کا ایک موقع سال میں ایک مرتبہ ایسا دے دیا کہ وہ فرض کر دیا۔ باقی نفلی روزے بھی اگر کوئی رکھتا رہے تو یقیناً اپنے اندر روک لینے کی صلاحیت اس کی بڑھتی چلی جائے گی اور مینٹین رہے گا ایک لیول، کیونکہ اس کو ہر کچھ دن کے بعد ایک بوسٹر ڈوز مل جائے گی، تو تازہ ہو جائے گا اس کی وہ صلاحیت، وہ سبق تازہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو رمضان مبارک اور روزے کا ایک فائدہ یہ اٹھائیں ہم سب کہ ہمیں تقوی مل جائے، روک لینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ تو مینجمنٹ کا دور ہے، اس میں تو گرافکس سکھائی جاتی ہیں۔ کیا ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بچیاں، کیا وہ خود سیلف ایگزامن اپنے آپ کو نہیں کر سکتے؟ کیا وہ گرافکس نہیں بنا سکتے کہ کن چیزوں سے روکنے کی صلاحیت میرے اندر پہلے تھی، اب اور مضبوط ہو گئی، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کی صلاحیت میرے اندر نہیں تھی لیکن اس سال کے رمضان میں پیدا ہو گئی؟ کہ کوئی زیادہ بولتا ہے، اس کی روحانیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ اب کیا یہ صلاحیت ہمارے اندر
پیدا ہو گئی کہ اب کم سے کم جھوٹ نہ بولے ہم. خود غرضی کی بیماری اس زمانے میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنی پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور بس اسی کو ترجیح دیتا ہے. کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچ جائے پہنچا کرے، مجھے نقصان نہ پہنچے، مجھے فائدہ پہنچ جائے. ظاہر ہے کہ یہ شریف انسان کا مزاج نہیں ہوتا. تو ایک اس لحاظ سے بھی شرافت حاصل کرنے کے لیے اپنے کو اس غلط جذبے سے روک لینے کی صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. میں بار بار یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلیاں لانے کا وقت ہے یہ رمضان. اگر ہمارے اندر سخاوت کی جگہ پر بخل ہے، کنجوسی ہے، تو یہ بھی عادت دور کر لینے کا وقت ہے، یہ بدل ڈالنے کا وقت ہے. اور کیا پیاری بات ہے کہ چلیے تقویٰ ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے حاصل کر لیا، تو وہ جو اب تک پچھلی غلطیاں ہو گئیں ان کا کیا ہوگا؟ روکنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینے سے پہلے جو ہم سے کروڑوں غلطیاں ہو گئیں ان کا کیا ہوگا؟ قربان جائیں رب کی رحمت پر. وہ کہتا ہے کہ میں نے رمضان صرف مستقبل کے لیے نہیں بھیجا کہ تم اپنے آپ کو نیک بنا لو، میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. پچھلی پوری زندگی میں تم نے جتنے گناہ کیے تھے میں اس تقوی حاصل کرنے کی کوشش اور روزے کی کو قبول کر کے میں سب معاف کر دوں. واہ، نئی زندگی شروع کرو، نئے انسان بن جاؤ. پچھلی پوری زندگی کے تمام گناہ معاف. کتنا پیارا، کتنا رحمت بھرا رب ہے، کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا خیر خواہ ہے ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی طرف سے یہ بات کہی ہے، اسے تو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں میرا بندہ گناہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے اس سے گناہ، لیکن بعد میں اس کو کچھ خیال آتا ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے. فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ان لی عبدا، یہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے. وہ یہ جانتا ہے. جب وہ یہ جانتا ہے تو فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دی. چلیے ایک بار ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ پھر بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ اس سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو خیال ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، پھر وہ بیچارہ معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اللہ اکبر، کہ جو اسے معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. تو جب وہ یہ جانتا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا. تیسری بار پھر وہ اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر گناہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک شرمندگی آتی ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر میں یہی بات دہراتا ہوں کہ ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ کوئی ہے اس کا رب جو معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، میں نے معاف کر دیا. حدیث میں تو 3 بار کے بعد ایسی بات آتی ہے اللہ اکبر کہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے بندے تو گناہ کرتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا، تو گناہ کرتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. یہاں تک فرما دیا بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا کو پر کر دے اور بھر دیں، آسمان تک، اللہ اکبر،
ایک انسان تو کیا ہے، قوم کے گناہ بھی آسمان تک کی فضا کو شاید نہ بھر پائیں. کیا مسافت ہے زمین اور آسمان کی. ذرا سائنس کے تعلیموں سے پوچھئے، کتنے کروڑ تو سورج اس سورج سے بڑے بڑے زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں. تیرے گناہ اگر زمین سے آسمان تک کی فضا کو بھر دیں گے، اور پھر اس کے بعد تو مجھ کو پکارے گا، بندے میں اپنے رحمت کی آغوش میں تجھ کو لے لوں گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. اور یہ تو عام دنوں میں اللہ کی رحمت ہے. رمضان کی مبارک ساعتوں میں سحری کے وقت کی دعائیں قبول، اذان اور نماز کے درمیان کی دعائیں قبول، نماز کے بعد کی دعا قبول. اس کے بعد تم روزے کی نیت کر چکے ہو، اب اشراق کی نماز پڑھو گے، اس کی دعا قبول. دن بھر کی دعائیں قبول. افطار کے وقت میں جو مانگو گے میں دوں گا، وعدہ ہے میرا. ہم لوگ اللہ سے اچھی امیدیں قائم کر لیں. ہم جو نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کیا یہ بیکار جا رہا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم ڈالیا اور آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، کیا یہ بیکار جا رہا ہے؟ میں تو یہاں تک کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہم غفلت کے ساتھ کہتے ہیں تب بھی یہ انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یاد پیدا ہو جائے، حضوری پیدا ہو جائے، احتساب کی کچھ کیفیت پیدا ہو جائے، تب تو کیا کہنے. لیکن مان لیجئے اس وقت ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ اکثر اپنی نمازیں غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی بیکار نہیں جائیں گی. اور اسی کے طفیل کبھی نہ کبھی وہ حضوری والی نماز بھی نصیب ہو جائے گی، حضوری والا سجدہ نصیب ہو جائے گا. ہم جو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یقین مانو یہ سب کچھ بھی بیکار نہیں جا رہا ہے، ہرگز بیکار نہیں جا رہا. تقوی اور مغفرت ہماری دو سب سے بڑی ضرورتیں، سب سے بڑی ضرورتیں یہی ہیں کہ ہمیں تقوی بھی مل جائے اور ہمیں مغفرت بھی مل جائے. اور یہ رمضان یہ دونوں تحفے گھر گھر بانٹنے کے لیے آیا ہے، ہر شخص کو دینے کے لیے آیا ہے. کوشش کریں. میں اس وقت خاص طور پر کوئی یہ دعا مانگ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس فقیر کی یہ گزارشات میری امت کے نوجوان خاص طور پر سن لیں. میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے اور بچیاں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر یہ بیان لائیو نہیں سن پا رہے ہیں تو آپ بعد میں ان کو پیار سے سنوائیں. میرے امت کی یہ نوجوان میری امت کا مستقبل ہے، میرے ملک کا مستقبل ہے. بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر. میرے بچوں، میرے عزیز نوجوانوں، پلیز بی سیریس. بڑے بڑے چیلنجز آنے والے ہیں تمہارے سامنے. ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی نسل جو اس وقت 20s اور 30s میں ہے،
میرا خیال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے چیلنج آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو 60s کراس کر گئے، 60s کے اوپر چلے گئے، ان کی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز آ سکتے ہیں چند سال میں، بہت میجر چینجز، بہت میجر چینجز اور میجر چیلنجز۔ ایک چیز قسمت میں لکھی ہوئی، تقدیر میں ہے طے، ڈٹرمائنڈ ہے، بالکل طے ہے، ویل پروگرامڈ ہے کہ یہ ہوگا، تو یہ تمنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے طریقے سیکھنے ہوں، اپنے اندر ہمت جٹانی ہوگی۔ میں بھی اس وقت صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ایک زبردست تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ اب تو ہر کس و ناقص کی زبان پر یہ بات آ رہی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد یہ دنیا وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ ہر شخص کی زبان پر یہ ہے، اس پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بہت زبردست تبدیلیاں اس دنیا میں آئیں گی، اور یہ وہی تبدیلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، اللہ کے رسول بتا چکے ہیں۔ اس وقت ہم کو ایک بات کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک مینٹلی ہم پریپیئرڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اویئر ہوں کہ کیسے ہم کو گزرنا ہے ان واقعات سے جو آنے والے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ ساری باتیں درست ثابت ہو جائیں گی جو اللہ نے اپنے کتاب میں اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت بھری آگاہیوں میں، وارننگز میں تفصیل سے بیان فرمائی۔ اس کے لیے نوجوانوں تمہاری زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت سے میسیجز ملتے رہتے ہیں، بے شمار میسیجز دعاؤں کی درخواست کے لیے۔ میں اس وقت نوجوانوں سے اور آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کے ان میسیجز کا انتظار ہے کہ آپ تفصیل سے سمجھائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ بتائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس دور کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آخری دنوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑی بڑی جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں یہ سائنس ہیں، لیکن میں اس وقت یہ باتیں سب بتانا مناسب سمجھوں گا جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میری محبوب، اللہ کے محبوب کی امت کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ تب مجھے لگے گا کہ مجھے اب کچھ باتیں کھول کر بیان کر دینی چاہیے۔ بے شک رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اور اس میں تو اللہ نے ہم کو ایسا فارغ کیا ہے، اللہ اپنی فیصلوں کی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں، ایسا فارغ کیا ہے کہ ہماری دوڑتی بھاگتی مشغول زندگی میں وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کچھ سنجیدہ باتوں کو سنیں، کچھ اچھی سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ کریں، کچھ بہت ہی سنجیدہ ٹاپکس پر غور کریں، آپس میں بات چیت کریں۔ لیکن اب تو کالجز بند، یونیورسٹیز بند، اسٹیڈیم بند، کھیل کے میدان بند، بازار بند۔ اب اگر آباد ہے تو اسپتال، اور آباد ہے تو قبرستان۔
تو موقع دے دیا اللہ نے. اس لیے خاص طور پر یہ والا رمضان اپنی تربیت کے لیے اور مغفرت اور تقوی ان دونوں نعمتوں کو حاصل کر لینے کے لیے ایک خاص رمضان ہے، ایک اسپیشل اوکیزن ہے. اور علم حاصل کرنے کا کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، مبارک ہو، لیکن قرآن نہیں سمجھتے. انہیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ نماز جانتے ہیں، وضو جانتے ہیں، دو چار چیزیں اور جانتے ہیں، بس ختم. بہت ہی پور نالج ہے ان کی اسلام کے بارے میں. یہ ایجوکیشنل سسٹم کی نحوست ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. اللہ کرے کہ میں اس رمضان میں مختلف ٹاپکس پر بات کر سکوں. ہمیں کیسا ایجوکیشنل سسٹم چاہیے، اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے مجھے یاد رہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دلوائیں، اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کے پڑھنے کے ساتھ اپنی اسلام کو کیسے سمجھیں، کیونکہ اسلام از دا اونلی سلوشن فار سروائیول آف دا ورلڈ. یہ اس وقت دنیا کی ضرورت ہے. اسلام اکنامک سسٹم موجودہ تباہ ہو گیا، بالکل برباد کر دیا اس نے دنیا کو. لیکن ان موضوعات پر بات کرنے میں تو تب اچھا لگتا ہے نا جب پتہ چلے کہ سننے والے اس صلاحیت والے بھی سن رہے ہیں. جو لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، جو اکنامک سسٹم کو کچھ سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل سسٹم کو کچھ سمجھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں. دنیا میں کیا دوبارہ انصاف واپس آئے گا، یا اسی ظلم، بھیانک ظلم، دن رات بڑھتے ہوئے ظلم، ایکسپلائٹیشن کے ساتھ ہی یہ دنیا چلتے چلتے ختم ہو جائے گی، یا اس میں ایک دور انصاف کا ایک بار پھر آنا ہے. اس بارے میں بھی بہت کچھ صاف صاف بتایا گیا. اور وہ انصاف کا دور کب آئے گا، کس کے ذریعے آئے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہوگی، یہ سب باتیں بھی اس قابل ہیں کہ ان پر آپس میں گفتگو کی جائے. ہماری دینی گفتگوؤں اور بیانوں کی سطح کو بلند ہونا چاہیے. ہماری گفتگوؤں کو اس زمانے کے حالات کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جانا چاہیے تاکہ اسلام ریلیونٹ لگے ہمارے لوگوں کو. ایک پاس کی کہانی، ماضی کی داستان صرف سمجھ میں نہ آئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ ہمارے پریزنٹیشن کی بھی بعض وقت خرابی ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو اس طرح پیش نہیں کر پاتے جس سے وہ لوگ جو اسلام کو بالکل نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام کا موجودہ دور کے چیلنجز کے مقابلے میں کیا رہنمائی ہے. بس آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے، اپنے عزیز نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، اپنی ملت کے مستقبل سے بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو آؤ ہم سب اس مہینے میں بالکل بدل ڈالیں، ایک یو ٹرن لے لیں. ایک کمپریہنسو اور کمپلیٹ چینج اور ٹرانسفارمیشن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جس کی ہم کو سخت ضرورت ہے. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو ری سیٹ کرنے کا موقع دیا ہے.
شکوے شکایت نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو گیا. اب تو اس کے ساتھ میں جینے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے اور ایسا سبق سیکھنا ہے کہ ہم اور ملک جب نکلے تو اس کے نکلنے کے بعد کوئی خطرناک صورتحال نہ پیدا ہو، ہمارا کچھ بڑا حصہ ہو ملک کو، انسانیت کو ہلاکت سے اور کرائسس سے اور خودکشی سے بچا لینے میں. اس طرح کے موضوعات بہت کچھ میرے ذہن میں ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس یہی گزارش ہے کہ کچھ یہ اطمینان مجھے ہو جائے کہ جس آڈینس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہی. میں کسی کو بے قیمت سمجھے کہ غلطی سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارا روایتی طبقہ جو روایتی قسم کی باتوں ہی کو اب تک سنتا رہا، وہ صرف اس سے اب کام چلنے والا نہیں ہے. ہمارے پروفیشنلز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے لائرز، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے پلیئرز، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، اور خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے ریسرچ اسکالرز، یہ متوجہ ہوں. آپ میں سے جن لوگوں کے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہوں، مین اینڈ ویمن، ان کو متوجہ کیجیے اور مجھے اطلاع بھی کیجیے تاکہ میں کچھ اہم باتیں جن میں میں ان کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، ان کے اہمیت کے احساس کی وجہ سے. وہ ہماری امت ملت کا بہت قیمتی حصہ ہے، بہت قیمتی حصہ ہے. انشاءاللہ میں اس کے بعد کچھ اس قسم کے موضوعات پر کچھ آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے. اللہ مجھے آپ سب کے لیے، پوری امت ثانی برادری کے لیے دعاؤں کے اہتمام کی توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.